دوستو آج ہم بات کریں گے ویسٹ ایشیا کے سب سے بڑے ملک عمان کے بارے میں۔ عمان کا دارالحکومت مسقط ہے۔ عمان کے بارڈر UAE، سعودیہ عربیہ اور یمن کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کے ساؤتھ اور ایسٹ میں عربین سی موجود ہے۔ عمان کی اکانومی زیادہ تر گیس اور تیل پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ عمان کی پورٹس گلف اور انڈین اوشن کے درمیان ایک اہم ٹریڈ روٹ مہیا کرتی ہیں۔ عمان جو کہ اپنے کلچر، ہیریٹیج اور نیچرل بیوٹی کی وجہ سے اپنے پڑوسی ممالک سے بالکل مختلف نظر آتا ہے، جہاں دبئی اور ابوظہبی جیسے شہر بہت بلند اور آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر عمان ان سے مکمل طور پر مختلف نظر آتا ہے۔ یہاں دبئی اور نیو یارک کی طرح آسمان کو چھوتی ہوئی بلند عمارتیں موجود نہیں ہیں، جو کہ عمان کی گہری سوچ کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر عمان نے یہ اربن سٹرکچر کیوں اپنایا ہوا ہے، جو ماڈرن اور بلند عمارتوں کی بجائے اپنے کلچر، نیچرل بیوٹی کو امپورٹنس دیتا ہے۔ عمان کی بلڈنگز کا سٹرکچر یہاں کی کلچرل آئیڈینٹی کو پروموٹ کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ عمانی شہروں میں گھومتے ہیں، آپ کو اسلامک اینڈ عربک سٹائل کا ایک خوبصورت سین دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر بلڈنگ اپنی کہانی سناتی ہے اور اپنی قوم کا پاسٹ بتاتی ہے۔ اپنے پڑوسی ممالک کی بلند عمارتوں کی بجائے عمان کے شہروں میں ایک ہسٹورک کلچر نظر آتا ہے۔ یہاں کے ڈیزائن نہ صرف خوبصورتی کی تصویر بلکہ ٹریڈیشنز کا ایک خوبصورت ریفلیکشن بھی دیتے ہیں۔ عمان کے فورٹس، شہر اور بلڈنگز ہمیں دور ماضی کے قصے کہانیوں میں لے جاتے ہیں۔ عمان کا یہ بلڈنگ سٹرکچر صرف ہسٹری تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے۔ صحراؤں اور خوبصورت بیچز کی وجہ سے عمان کی اربن پلاننگ ملک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے عمان بلڈنگز کی اونچائی محدود رکھتا ہے تاکہ نیچرل بیوٹی بغیر کسی رکاوٹ کے چمکتی رہے۔ اس کی زمین عمانیوں کو اپنے کلچر سے جوڑے رکھتی ہے، جو کہ آنے والے ٹورسٹ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کلچر ملک کی آئیڈینٹی کو محفوظ رکھتا ہے اور یہ پلاننگ جان بوجھ کر اپنائی گئی ہے۔ دوستوں آپ کے علم میں مزید اضافہ کرتے چلیں کہ عمان میں اونچی عمارتوں کی کنسٹرکشنز پر سخت پابندی لگائی گئی ہے۔ عمانی سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کلچر مضبوط ہوگا اور یہ پلاننگ انسان دوست ہے۔ اس ملک نے یہ فیصلے سوچ سمجھ کر کیے ہیں اور اونچی بلڈنگز کی بجائے اپنے کلچر کو ترجیح دی ہے۔ یہاں ترقی اور کلچر کے درمیان ایک بیلنس نظر آتا ہے۔ یہاں کی بلڈنگز پاسٹ اور فیوچر دونوں کا احترام کرتی ہیں۔ عمان معاشی طور پر ایک مضبوط ملک ہے۔ عمان نے بلند عمارتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے ٹورزم، لاجسٹک اور مینوفیکچرنگ میں اپنا نام پیدا کیا ہے۔ عمان سمجھتا ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے ایک ملک ترقی کرتا ہے، نہ کہ بلند عمارتوں سے۔ دوستوں بلند عمارتوں کی تعمیر اور دیکھ بھال پر بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے۔ اس کی بجائے عمان دوسری چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے جو کہ بزنس کے لیے ایک ماحول فراہم کرتی ہیں، اور اس طرح یہ ملک اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ فیوچر میں عمان کا شہری لینڈسکیپ بدل سکتا ہے۔ نئے پروجیکٹس پہلے ہی پرانی طرز کے ساتھ ماڈرنٹی کو بھی شو کرتے ہیں، جس میں آئیڈیاز، ٹریڈیشنز اور ہسٹری کا ایک مکسچر نظر آتا ہے، جو کہ آگے بڑھتے ہوئے عمان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ عمان تبدیلی کے لیے تیار ہے مگر بہت ہی مضبوطی سے اپنے کلچر اور ریلیجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عمان میں ترقی کا مطلب پرانی عمارتوں کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ جو چیزیں پیاری ہیں انہیں محفوظ کرنا ہے۔ ہاں عمان اپنے کلچر اور ریلیجن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، اس کے پڑوسی ممالک اس سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ دوستو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ایک اسٹرانگ لاجک ہے؟ کیا اس سوچ کے ساتھ عمان ترقی کر سکتا ہے اور نیو چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے؟ جہاں دوسرے ممالک ریئل اسٹیٹس اور ٹورزم میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں تیار کر رہے ہیں جیسے برج خلیفہ، اتھارٹی ٹاور، دی لینڈ مارک ٹاور وغیرہ،
اور یہ وہ پروجیکٹس ہیں جنہوں نے نہ صرف ان ممالک کو ترقی دی ہے بلکہ انویسٹمنٹ اور بزنس ایکسپرٹس کو بھی اپنی طرف کھینچا ہے۔ دوستو، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس کی وجہ سے عمان کو مستقبل میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے کیپٹل گوسپ کو دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔